یہ جو آئرن ڈوم ہے 4 سے 70 کلومیٹر کے درمیان آنے والا ویکٹر ہوتا ہے، چاہے وہ میزائل ہو یا بیلسٹک ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کو انٹرسپٹ کرتا ہے، ایون جہاز کو بھی کرتا ہے۔ آئرن ڈوم جو ہے بنیادی طور پر اسرائیل کا ہی بنایا ہوا ہے، ظاہر امریکن کولیبریشن سے بنا ہوا ہے، اور امریکہ خود بھی اس کو یوز کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی متھ اتنے سالوں سے رہی تھی جب سے یہ بنا تھا کہ یہ پریگنیبل ہی نہیں ہے، اس کو پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا کسی شکل میں بھی۔ ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب، یہ بتائیں آپ کے جو ایکسپرٹیز ہیں فضائیہ کے حوالے سے، یہ آئرن ڈوم کا تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکلی ناظرین کو سمجھا دیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے ناقابل تسخیر ہے، اب اسرائیل میں لوگ زیر زمین 4 ترتے ہیں بنکرز میں، اور کل یہاں ترجمان غزہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہاسپٹل ہے تل ابیب کے اندر جو ایران نے ہٹ کیا ہے، وہ ہاسپٹل نہیں تھا، وہ قصاب خانہ تھا۔ وہاں پہ انہوں نے ثبوت دکھائے کل میرے شو میں کہ وہاں زندہ فلسطینیوں کے اعضاء کاٹ کر گردے بیچے جاتے اور پھر ان پہ تشدد کیا جاتا۔ تو اب وہ ہاسپٹل کو شیلٹر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کی تو وار ایتھکس ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو ہٹ نہیں کرتے، حالانکہ اسرائیل نے غزہ میں ہاسپٹلز کو بھی ہٹ کیا۔ تو آپ اس سارے سینیریو کو کیا دیکھتے ہیں؟ ٹرامیٹک سچویشن ہے وہاں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تھینک یو عمر باسی صاحب فار دی انویٹیشن۔ دیکھیے، دونوں کے آپریٹ کرنے کے بالکل ڈفرینٹ اور ایڈورس ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، خاص طور پر ایران کے لیے جو انوائرمنٹ ہے، جس انوائرمنٹ پہ وہ آپریٹ کر رہا ہے۔ آنریبل گیسٹ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 24 سے 36 گھنٹے لگے ایران کو کم بیک کرنے میں، which was a pleasant surprise، کیونکہ اتنی میسو ڈسٹرکشن آپ نوٹ کریں، 200 فائٹر جہاز آئے ہوں اور ظاہر ہے وہ ریفیو کیے گئے ہوں گے، تقریباً 4500 کلومیٹر آنے جانے کا ٹریول ہے، بامز کیری کریں تو فیول کی کنزمپشن اور بڑھ جاتی ہے۔ نہ جانے ابھی تو نہیں پتا کتنے ٹینکرز ہیں، درجنوں ٹینکرز نے پیٹرول بھرا ہوگا ہوا میں۔ جی، اور دوسری بات امپورٹنٹ ہے، 200 جہازوں کا آ کر واپس چلے جانا اور انہی ملکوں سے گزرنا جو تقریباً فرینڈلی کنٹری سو کالڈ ہونے چاہیے تھے، ٹیکنیکلی مسلم امہ کا حصہ لگتے ہیں، اور ان انوائرمنٹ میں کمفرٹ لیول کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں اسرائیل آتا ہے۔ اب جب ایران حملہ کرتا ہے، جب میں کمنگ بیک ٹو جو آپ کا بیسک سوال تھا آئرن ڈوم والا، میں اس پہ تھوڑی سی بات میں لنک کرتا ہوں اس کے ساتھ تاکہ ویورز بہتر سمجھ پائیں کہ کس انوائرمنٹ میں ایران فائر بیک کرتا ہے۔ ایران کے لیے بہت بڑا کم بیک اس لیے تھا کہ 3 پرونگ لیڈرشپ انہوں نے ضائع ہوئی ان کی، یعنی کہ جو اسپرچل لیڈرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا پہلے دن، 200 جہازوں کا آپ نے نوٹ کیا، اور زمین سے بھی ظاہر ہے، اور نیوکلیر سائنٹسٹ کو، اور ابو آل آرمی چیف کو جی، اور ٹاپ لیڈرشپ کو۔ اس کے باوجود کم بیک نہ صرف کیا بلکہ انہوں نے جب یہاں سے فائر کرتے ہیں تو عراق سے گزرتے ہوئے وہ ویپنز جو ڈرون یا بلسٹک میزائلز ہیں وہ عراق میں بھی انٹرسپٹ ہو سکتے ہیں، جارڈن میں ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز نہ ہم بھولیں کہ پرشین گلف میں جو ان کے وار شپس موجود ہیں امریکہ کے، وہ لانچ کے فوراً بعد انٹرسپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے گزر کر اگر جارڈن سے بھی گزر جائیں تو پھر آپ نوٹ کریں کہ ریڈ سی سے انٹرسپشن ہوتی ہے، اور جب بالکل داخل ہونے کے قریب ہو اسرائیل کی ایئر سپیس کے اندر تو میڈیٹرینین سی کے اندر سے انٹرسپشن ہوتی ہے، وہاں بھی وار شپس کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک سینیریو ذرا ملاحظہ کریں، بیفور اسرائیلی ایئر ڈیفنس کمز انٹو ایکشن، یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی وہ نہیں آیا اور پوری دنیا جی، یہ دیکھ لیں کہ پڑی ہوئی ہے ان ڈرونز کے پیچھے۔ بڑی اب انٹرسٹنگ ہے۔ پینیٹریٹ کرتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی، ایران سے جو فائر کیے گئے ہیں وہ اسرائیل کی سپیس میں انٹر ہوتے ہیں، جی، تو 4 لیئر کا ڈیفنس ہے ان کا، ان کے پاس ایرو 3 ہے، ایرو 2 ہے ڈیفنس، ڈیوڈ سلنگ ہے، یہ 3 وہ ہے ایئر ڈیفنس جو میڈیم آلٹیچیوڈ اسپیس سے لانچ کیے جانے والے اور ہائی آلٹیچیوڈ کو انٹرسپٹ کرتے ہیں۔ جی، اور آخر میں آتا ہے آئرن ڈوم، جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ سوال کیا تھا کہ میں نے کہا میں سیکوینس میں بتاؤں کہ کن مشکلات یا کس انوائرمنٹ پہ یہ میزائل وہاں پہنچتے ہیں۔ جی، آئرن ڈوم جو ہے بنیادی طور پر اسرائیل کا ہی بنایا ہوا ہے، ظاہر امریکن کولیبریشن سے بنا ہوا ہے، اور امریکہ خود بھی اس کو یوز کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی متھ اتنے سالوں سے رہی تھی جب سے یہ بنا تھا کہ یہ پریگنیبل ہی نہیں ہے، اس کو پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا کسی شکل میں بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے جو 3 میں نے پہلے ڈیفنس بتائے اور جو ایکسٹرنل بتائے اسرائیل انٹر ہونے سے پہلے، وہ یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ بنیادی طور پر 4 سے 70 کلومیٹر کے درمیان جو آنے والا ویکٹر ہوتا ہے، چاہے وہ میزائل ہو یا بیلسٹک ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کو انٹرسپٹ کرتا ہے، اور ایون جہاز کو بھی کرتا ہے۔ تو جب یہ پینیٹریٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس میں ایک کمپیوٹر سینسرز لگے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میزائل ضائع نہیں ہونے دیتا اپنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو لگے کہ یہ پروجیکٹائل فائر ہوا ہے اور یہ انہیبیٹڈ ایریا میں، یعنی جہاں آبادی نہیں ہے، کہیں کھیتوں میں یا ڈیزرٹ میں کہیں گرنے والا ہے، تو یہ اس پر اپنا میزائل ضائع نہیں کرتا۔ اس کے باوجود آپ نوٹ کریں کہ جو اسرائیل مان رہا ہے، وہ سی این بی سی کی پرسوں کی رپورٹ شاید اور کل شائع ہوئی، وہ جی، بالکل، سی این بی سی کہہ رہے، اسرائیلی سورسز سے وہ کنفرم کر رہے ہیں سی این بی سی والے، کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے
2-3 दिन तक 90% एट्रिशन रेट था, यानी 90% इंटरसेप्शन हो रही थी। जी और अगर 100 मिसाइल फायर होता है तो इसका मतलब ये है तकरीबन 10 पहुंच पाते हैं। और जो परसों से उन्होंने रिपोर्ट दी है उसका उन्होंने कहा है कि अब हमारी इंटरसेप्शन 60% तक आ गई 60% बिल्कुल ऐसा ही। 60 अब 60% अब बहुत बड़ी परसेंटेज है, जो 40% है जो गुजर जाती है। और एक क्विकली मैं क्लोजिंग पॉइंट ये देना चाहूंगा कि ये ज़हन में रखिए, अपने व्यूअर्स को हमें याद दिलाना चाहिए कि इजराइल ईरान से 70 गुना रकबे के हिसाब से छोटा है, जिसका मतलब ये है कि हमारे केपीके का चौथा हिस्सा है। ऐसा ही है। इतना छोटा जोग्राफियाई सरहदें जो रकबा है उस पर हिट करना है ईरान ने। आप नोट कर लें कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स कितनी ज्यादा होगी उस पर। और पूरे इसराइल में आपने खुद नोट किया कि मुख्तलिफ शहरों में किस हद तक पैनिक जा रही है, और अपने मेडिसिन का बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी। और दूसरी बात यह है, जो ऑनरेबल एम्बेसडर और जनरल साहब बात कर रहे थे, कि इजरायली लोगों को ये आदत ही नहीं थी आदत ही कि नहीं थी हम पर ऐसे। भी हमला होता है, रातें बंकर में कैसे गुजरती हैं, फूड सप्लाई कैसे शॉर्ट होती है, मेडिसिन वो बिजली और बिजली के बगैर कैसे गुजारा जाता है। वो तो हमेशा ये मारने इसराइल की आदत है, उन्हें मरने की आदत नहीं थी। उनको ये उनके, क्योंकि वो वैसे साहब कह रहे थे 67 में थोड़ा सा नुकसान हुआ, बिल्कुल कोई कंपेरेबल नहीं था, नो डाउट। उन्होंने ऑफेंस लॉन्च किया था 7 में भी, 73 में भी, और उसके बाद जंग को हमेशा की तरह वो धकेल के दूसरे मुल्कों तक ले जाते हैं। पहले लीडरशिप को एलिमिनेट करते हैं, फिर अपनी मर्जी की रिजीम करते हैं, फिर अपनी मर्जी की डील करते हैं। तो उनके लिए तो ये दुनिया में रूल ऑफ द गेम था। तो ऐसा ये ही। सरप्राइज, आई एम श्योर दे मस्ट बी शॉक्ड के पूरे इसराइल के लोग जो है, खास तौर पे मैं आखिरी कमेंट ये करना चाहूंगा कि इसराइल के जो इस वक्त लोग हैं उनकी ओपिनियन सोचे कैसी होगी। वो इसलिए होगी कि जब उन्होंने देखी नहीं है जंग, जब उन्होंने रियलाइज ही नहीं कभी किया था, तो वो रियलाइज करेंगे कि हम किस जंग में कूद पड़े हैं, जिसमें 6-6 दिन, आपको 7वें दिन हो गया, आपको रातें बंकर में गुजारनी पड़ रही है, और वो भी मोस्टली बिजली के बगैर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने गजा में देखा कि वो राख का ढेर बन गया। इस वक्त बच्चे दरख्तों की छालें और पत्ते खाने पे मजबूर हैं, और इसराइल मारने का काम ही किया था। अब उन्हें पता चलेगा बच्चों की लाशें कैसे उठाई जाती हैं, खौफ क्या होता है, ट्रॉमा क्या होता है। ये भी उनके सीखने के लिए बेहतर है। खालिद साहब ये बताएं, इसराइल की कुछ वेबसाइट्स, उनके जर्नलिस्ट, उनके कुछ लोग ये पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था, तो एक बदी का मरकज कह रहे हैं अगला टारगेट। तो क्या समझते हैं, क्या मशवरा देंगे इसराइल को कि पहले मोदी से पूछ ले कि पाकिस्तान से मुकाबले के लिए खुशबू लगा के आना पड़ता है, कफन पहन के या डायपर्स पहन के? क्या कहते हैं आप? उमर साहब, देखिए मेरा ख्याल है अब फर्स्ट वर्ल्ड को खास तौर पर रियलाइज करना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके घर की बांधी नहीं रह गई। अब आप किसी जमाने में, आज से 10-20 साल पहले, मैं तो अच्छा 30-40 साल पहले जब एयरफोर्स में फाइटर जहाज उड़ाता था तो मेरा चाइनीज जहाजों से स्टार्ट हुआ था, F6 उड़ाया करता था। तो अगर मैं F6 को, मैं रिसेंटली जब मैं J-10C देख के आया हूँ, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, उस सिलसिले में मुझे पाक फिजाइया ने स्पेशल इजाजत दी थी इन्हीं पायलट से मिलने की जंग से पहले। तो मैं देख रहा था कि ये कौन से जहाज हैं और वो कौन से जहाज थे। मतलब मैं सिर्फ ये ट्रेवल बता रहा हूँ, सो फास्ट वही चाइना है 30-35 साल में कहाँ पहुंच गया। ये टेक्नोलॉजी अब किसी को गुलाम नहीं बना सकती। आप मुझे ये बताइए, न्यूक्लियर पर तो आपने पाबंदी लगाई ईरान की, 2015 में डील की, 2018 में उसको रिवोक कर दिया यूनिलैटरली। 10 यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, IAEA ने इंस्पेक्शन की ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की और कहा कि ईरान नहीं बना रहा, फिर भी उसको डिसबैंड। लेकिन आपने, किसी ने दुनिया में विजुलाइज किया था कि ये सरफेस टू सरफेस जो बैलिस्टिक मिसाइल चल रहे हैं आजकल इसराइल के ऊपर, इनकी टेक्नोलॉजी कब आई, किस वक्त आई, कब मैच्योर हुई? ये तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर से थोड़ा सा ही स्टेप नीचे रह गया ना। अब क्या रह गया, सिर्फ वॉरहेड करना है, कैपेबिलिटी तो हाइपरसोनिक उन्होंने यूज हासिल कर कर रहे ली। हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अब टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट वर्ल्ड को रियलाइज करना चाहिए। जो जल साहब शुरू में कह रहे थे 1989 पर हम पर पाबंदी लगा दी गई, हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए, हमारे जो पैसे F-16 के दिए हुए थे उन्होंने कहा इसके बदले में गंदम ले लो। तो हमने कहा कि अच्छा गंदम तो नहीं लेंगे, कोई अच्छा सौदा नहीं है, तो हम अपना जहाज बना लेते हैं। तो 1985 में ये जब सैंक्शन 89 में लगी, तो 1995 में हमने सोचा कि जी आप इस जंग में हिस्सा ले रहे थे। तो ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन। अब टेक्नोलॉजी को स्टैम्प करना कि ये उसकी है या उसकी है, ये नहीं रह गया, आप रोक ही नहीं सकते। जो इस ब्लेम जिसको मर्जी करें, वो गांव का जो चौधरी होता है, फिर वो जब शिकस्त खाता है तो फिर वो ढूंढता है कि कौन है, किसको फटी किसको लगवानी है, किसने ये मुखबरी की होगी। तो फिर वो वही टाइम आ गया हुआ है कि अब उनको ये परेशानी है कि कब हुआ हमारे साथ, ये टेक्नोलॉजी कब ट्रांसफर हो गई, ये कैपेबिलिटी या स्किल कब डेवलप हो गई। उन्हीं चाइनीज जहाजों ने, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, राफेल को बीट आउट किया। वो फर्स्ट वर्ल्ड जहाज है यूरोप का या वेस्ट वेस्ट वर्ल्ड का, और ये चाइना का जहाज।
تو چائنا کو تو جب میں ڈاکومنٹری اپلوڈ کی، میں آن دا لائٹر نوٹ آپ کو عمر صاحب ایک بتاتا چلوں، میں جب ڈاکومنٹری اپلوڈ کی اس جنگ سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے کہ جے 10 آپ کو سرپرائز دے گا، جے 10 کی بہت زبردست کیپبلٹی ہے، تو یقین کریں میرے یوٹیوب ڈاکومنٹری سے نیچے انڈینس کے ہی کامنٹ تھے. انہوں نے کہا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ آر یو ٹاکنگ رافیل ورسز جے 10؟ آر یو جوکنگ؟ اینڈ دیٹ ٹو ود PL-15 میزائل. یہ کامنٹ آج بھی موجود ہے میری یوٹیوب ڈاکومنٹری کے نیچے. جو لوگ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ PL-15 اور جے 10C کی باتیں کرتے اور رافیل اور میٹیور کی باتیں کرتے جو ہمارے پاس میزائل ہے، ڈونٹ میک اے فن آف یور سیلف. تو آئی ڈونٹ نو، پھر ریسٹ از ہسٹری. بالکل ایسا ہی ہے. ہم تو ایئر کموڈور صاحب ان کے 2 دن کی جنگ جو ہے ہم 4 منٹ میں سمیٹ دیتے ہیں، اور اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ 4 گھنٹے کے اندر سمیٹ دیتے ہیں، اور چائے بھی اچھی پیش کرتے ہیں. پچھلی دفعہ میٹھا ہلکا تھا، میرے خیال میں اس دفعہ ہندوستان کو پورا ہو گیا ہوگا. نہیں، میں عمر صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور آن دا سیریس نوٹ اینڈ میں تھوڑی سی لائٹر بات نکل آئے گی. دیکھیے 2001 میں فرانس نے سب سے پہلے رافیل انڈکٹ کیے تھے. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے کیونکہ آپ نے میٹھے میٹھے کی بات کی ہے، تو 2001 میں رافیل انڈکٹ کیے تھے فرینچ نیوی نے. آج دنیا میں 290 رافیل اڑ رہے ہیں. پچھلے 24 سالوں میں تقریباً 9 جہاز کریش کیے ہیں رافیل. 2 آپس میں ٹکرا گئے ایروبیٹکس کرتے ہوئے، یعنی ہیومن فیکٹر تھا، پائلٹ کا قصور تھا. 7 دوسرے کریش کیے جس میں سے 6 پائلٹ زندہ نہیں ہیں. تو ان 7 یا 8 یا 9 جہازوں میں سے آپ حساب لگا لیں 24 سالوں میں ایوریج بنتا ہے 3 سال بعد ایک رافیل کا گرنا، یعنی ایک کریش 3 سال بعد. میرے بارڈر پار دوستوں نے 1 گھنٹے میں 3 گروا لیے الحمدللہ. اچھا، J-35 کی انڈکشن کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ کتنی سٹرینتھ ملے گی اگر پاکستان اس کے حوالے سے تھوڑا ناظرین کو بریف کر دیں؟ ابھی ٹائم لائن تو میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن J-35 بہت پوٹنٹ جہاز ہے. اور آپ کے ویورز کے ایک جس کو کہتے ہیں نالج کے لیے میں ایڈ کرتا چلوں کہ صرف 3 دنیا میں ملک ہیں جو اسٹیلتھ بنا رہے ہیں جہاز. یہ اسٹیلتھ وہ ہوتا ہے ریڈار پر نظر نہیں آتا ہے، اور ریڈار پر نظر اس لیے نہیں آتا ہے کہ یا تو یہ جو شعائیں پھینکی جاتی ہیں اس پر ریڈار کی طرف سے یا ان کو جذب کر لیتا ہے یا ان کو ڈیفلیکٹ کر لیتا ہے بہتر پینٹ یا میٹلرجی ہونے کی وجہ سے. صرف امریکہ کے پاس 2 جہاز ہیں، F-22 اور F-35 جو اسٹیلتھ ہے. Su-57 رشیا کے پاس ہے، اور چائنا کے پاس J-20 اور J-35 جہاز ہے. ٹوٹل یہ جہاز ہے اس دنیا میں. J-35 موسٹ ماڈرن جہاز ہے جو آلموسٹ چائنیز ایئر فورس میں بھی ابھی انڈکٹ ہوا جا رہا ہے، ہوا نہیں ہے ابھی، آپریشنلائز بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ بہت بہت بڑا جمپ ہوگا اگر یہ ایز اینڈ وین یہ جمپ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی ایڈیشن ہے کہ یہ ایک اور بڑا سرپرائز ایڈ ہو جائے گا پاک فضائیہ اور پاکستان کے ایئر ڈیفنس میں. ایئر ڈیفنس میں ناقابل تسخیر بن جائے گا.